السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے آمین میڈیا کا ایک بہت دلچسپ ماخذ ہے۔ عنوان ہے نماز، طاقت اور برکت کا سرچشمہ۔ اور یہ صرف آپ کہیں روحانی پہلوؤں کی بات نہیں کرتا، بلکہ ایک بہت ہی عملی نقطے پر ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہا ہے کہ بھئی عبادت تو ہے ہی، لیکن نماز ہمیں اجتماعی زندگی کے لیے اور کیا سکھاتی ہے، خاص طور پر نظم و ضبط یعنی ڈسپلن پر ایک منفرد زاویہ ہے۔ جی بالکل، یہ ماخذ ایک بنیادی سی بات سے شروع ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوں، مختلف علاقوں سے آئے ہوں، شاید بہت پڑھے لکھے بھی نہ ہوں، ایسے سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کو ایک سیدھی قطار میں ایک ساتھ کھڑا کرنے میں کتنا وقت لگے گا، کتنی محنت چاہیے ہوگی؟ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ بالکل، فوج کی مثال دی ہے ماخذ نے کہ فوج جیسی منظم ٹرینڈ فورس کو بھی مہینوں لگ جاتے ہیں صرف اپنے جوانوں کو ایک ردم میں لانے کے لیے، قدم سے قدم ملانے کے لیے۔ تو عام لوگ جن کی کوئی ایسی ٹریننگ نہیں، انہیں تو منظم کرنا، وہ بھی اتنی جلدی، یہ تو کافی مشکل لگتا ہے۔ کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے نا، دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، زبان الگ، رنگ الگ، نسل الگ، سماجی رتبہ کچھ بھی ہو، چند سیکنڈز میں وہ خود بخود بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی اضافی کوشش کے، وہ ایک دم کندھے سے کندھا ملا کر صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ ہاں، اور اس کی سب سے بڑی مثال تو شاید حج کے موقع پر نظر آتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہ لاکھوں کا مجمع پلک جھپکتے میں منظم ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی حیرت کی بات ہے کہ کوئی باہر سے کمانڈ نہیں دے رہا، کوئی سیٹی نہیں بجا رہا، اور اتنے سارے لوگ ایک ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ جی، اور ماخذ اسے صرف صف بندی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نظم و ضبط اصل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا ایک گہرا سبق ہے۔ یہ ایک منتشر ہجوم کو ایک منظم، ایک متحد جماعت بنانے کا طریقہ ہے۔ وہ شعر بھی تو ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ صرف جسمانی ترتیب نہیں، یہ سماجی برابری کا عملی مظاہرہ ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ جو دن میں 5 بار ڈسپلن کی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ صرف ایک وقتی عمل نہیں تھا؟ کیا یہ ابتدائی مسلم معاشرے کی کامیابیوں سے بھی جڑا ہوا ہے؟ ماخذ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بالکل بالکل، یہی تو ماخذ کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ یہ جو روزانہ کی مشق تھی نا، مستقل مزاجی سے، اسی نے اس ابتدائی معاشرے میں ایک اجتماعی شعور پیدا کیا، ایک ڈسپلن پیدا کیا، اور اسی نظم و ضبط نے ماخذ کے مطابق ایک ایسی قوم تیار کی جس نے وسائل کم ہونے کے باوجود بہت کم عرصے میں علم، سائنس، تاریخ، قیادت، ہر میدان میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے دنیا پر اثر ڈالا۔ یہ وہ کہتے ہیں کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس ٹریننگ تھا، نتیجہ تھا۔ تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ نظم و ضبط جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ نماز کے جو وسیع تر فوائد ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک پہلو ہے۔ ظاہر ہے اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل، ماخذ بھی یہی کہتا ہے، بلکہ وہ اس بات پر تھوڑا آپ کہہ لیں افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ نماز کو بس ایک رسم سمجھ کر ادا کر لیتے ہیں۔ اس کی گہرائی، اس کی اصل روح، اس کی حکمت تک نہیں پہنچ پاتے، جسے معرفت کہتے ہیں۔ یہ صرف چند حرکات نہیں ہیں، یہ ایک پورا نظام ہے، زندگی بدلنے والا نظام۔ سمجھیں، بلکہ اس میں جو چھپا ہوا اجتماعی نظم و ضبط ہے، جو اتحاد ہے، جو طاقت پیدا کرنے والا عنصر ہے، اس کو بھی پہچانیں۔ یہ روزانہ 5 وقت کی ایک مشق ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ڈسپلن لا سکتی ہے۔ بالکل، پیغام بالکل واضح ہے۔ صرف نماز پڑھو نہیں، بلکہ نماز قائم کرو، یعنی اسے اس کی پوری روح اور حکمت کے ساتھ سمجھو اور اپنی زندگیوں میں لاگو کرو۔ اور یہ بات واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر نماز سے پیدا ہونے والا یہ اجتماعی نظم و ضبط، یہ اتحاد، یہ برابری کا احساس، اگر آج کے دور میں صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے تو یہ ہمارے معاشروں اور ہماری زندگیوں میں کیسی مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔